الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اے، ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے، ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا اے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اور اس دے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ عرفہ میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین محترم، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے ختم نبوت ہے۔ آج کا یہ بیان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے ایک ایک جملے کی جانب آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایمان آپ لوگوں کا تازہ ہو جائے گا اور ذوق بڑھ جائے گا۔ معزز سامعین محترم، نبوت جو ہے ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ جس کو کوئی شخص عبادت اور عمل صالح کرنے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت جو ہے کوئی اکتسابی شے نہیں،
کہ جس کو جستجو سے، کوشش سے، محنت سے حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عطیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے کہ مولا نے جس شخص کو چاہا اس کو نبوت جو ہے عطا کی۔ اس میں کوئی بھی انسانی کوشش کا عمل دخل نہیں ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، مالک کائنات نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت جو ہے کس کے سپرد کرنی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جس کو بھی نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، وہ مالک کائنات نے اپنی مرضی سے دی ہے، اس میں کسی کی کوئی محنت اور کوشش جو ہے شامل نہیں ہے۔ تو میرا جی تو چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو نبوت جو ہے وہ بھی سمجھاؤں، لیکن اس کے لیے ہمیں کئی سیشن جو ہیں کرنا پڑیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن اس وقت ہم فوکس ہیں ختم نبوت کے متعلق۔ تو محترم سامعین، مالک کائنات نے ضرورت کے تحت جس کو چاہا نبی بنا کر بھیجا۔ جب بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی ضرورت جو تھی متقاضی ہوئی انسانیت کے لیے، تو میرے رب نے اپنی جانب سے نبی کو جو ہے وہ بھیجا۔ انبیاء جو ہیں تشریف لاتے رہے ہیں، جب بھی کہیں نبوت کی ضرورت ہوئی ہے کہ نبی آتا ہے ضرورت کے باعث۔ جب کوئی ضرورت متقاضی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اپنے نبی کو بھیجتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھا جائے تو 4 ایسی حالتیں ہیں جب اللہ رب العزت کی جانب سے کسی قوم کی جانب نبی جو ہے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو ہم 1 بائی 1 ان 4 حالتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اول یہ ہے کہ نبی کسی خاص قوم کی جانب اس وقت بھیجا جاتا ہے قبل ازیں وہاں کوئی پہلے نبی آیا نہ ہو، یا کسی دوسری قوم کے نبی کا پیغام جو ہے وہاں پہنچا نہ ہو، تو تب جو ہے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔
لیکن اب یہ ضرورت جو ہے باقی نہیں رہی۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں نے قرآنی تعلیمات کے مطابق پہلی ضرورت جو ہے نبی کے آنے کی آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی قوم کے پاس نبی کو اس وقت بھیجتی ہے کہ قبل ازیں یعنی اس سے پہلے وہاں کوئی نبی آیا نہ ہو اور نہ کسی دوسرے نبی کا پیغام جو ہے میسج جو ہے اس قوم تک پہنچا ہو، لیکن اب یہ ضرورت جو ہے باقی نہیں رہی۔ بھائی کیوں؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، یعنی کہ اب کوئی قوم جو ہے نبی سے محروم نہیں ہے، اب کوئی قوم جو ہے رسول سے محروم نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے، یاد رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا درجہ عطا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول چن لیا ہے۔ یہ جو بات ہے آپ کے لیے خاص ہے، اس سے قبل جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں وہ صرف مخصوص اپنی قوموں کی جانب آئے ہیں اور مخصوص زمانوں کے لیے آئے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرائے ارض کے ہر خطہ کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر بر اعظم کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر قوم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تشریف لائے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے، 48 صفحے کے اوپر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی خصوصی طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، جبکہ میں تمام لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا ہوں۔ کہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے وہ فقط اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، اپنے مخصوص ادوار کے لیے آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ دوسری حدیث سنیں، مسلم شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 199، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں،
کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوق کی جانب، یعنی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، نبوت سے جو محروم ہو۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، سب کے لیے آپ جو ہیں رسول بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور دورہ ہوگا، آپ کی نبوت کے چرچے ہوں گے، آپ کی نبوت کی دھوم ہوگی، اور ہر طرف، ہر جانب، ہر سو آپ کی نبوت کی گونج ہوگی۔ اب جس نے بھی راستہ جو ہے معلوم کرنا ہے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے معلوم کرے گا قیامت تک کے لیے۔ تیسری حدیث سنیں، سیدنا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 ایسی چیزیں جو ہیں دی ہیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی۔ 4 ایسی چیزیں جو ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات نے عطا فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 5ویں چیز مانگی اور میرے رب نے وہ بھی مجھ کو عطا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے ہر نبی ایک شہر یا قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام بار بار جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ حدیثیں بے شمار ہیں، لیکن وقت کو میں نے بھی حساب رکھنا ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام عالموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے جو ہیں رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک اپنی پاک کتاب کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 158۔ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کیا
اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات نے بھی یہ بات جو ہے واضح کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، کہ دنیا میں لوگ جو ہیں کسی کونے میں بھی رہتے ہوں، کسی خطے میں بھی رہتے ہوں، کسی جگہ پہ بھی رہتے ہوں، ان سب کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس سے اور پوچھتے ہیں رب کیا کہتا ہے۔ سورہ فرقان ہے آیت نمبر 1، اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ تمام عالمین کو ڈر سنانے والا ہو۔ توجہ رکھنی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت کی ذات کی نے اپنی شان بھی بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بات جو ہے کہاں سے کی جا رہی ہے اور بات کیا کی جا رہی ہے۔ رب نے اس میں اپنی شان بھی بیان کی ہے کہ میری جو ذات ہے بڑی عالی شان ہے، برکت ذات ہے، عظمتوں والی ذات ہے، برکتوں والی ذات ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے فرقان کو نازل کیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب جو ہے اس کو رب العزت کی ذات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور یہ کہا کہ آپ عالمین کو یعنی سارے کے سارے عالموں کو میرا ڈر سنائیں، کہ میری ذات کے بارے میں بتائیں کہ مولا جو ہے کتنا بڑا ہے، اس کی عظمتیں کتنی بڑی ہیں، اس کی شانیں کتنی عالی شان ہیں، اور اس نے ایسی کتاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو یہ بتاتی ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، جو یہ بتاتی ہے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، یعنی ہر قسم کے جو فرق ہیں ان کو وہ واضح کرتی ہے۔ حق و باطل کا فرق جو ہے وہ واضح کر رہی ہے۔ اب حق جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے، باطل جو ہے وہ حق سے جدا ہو چکا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عالمین کو
تمام جہانوں کو، تمام جہان والوں کو میرا جو ہے اللہ کہتا ہے ڈر سنائیے، میری جو ہے جانب سے جو عذاب ہے، جو غضب ہے، جو میری دوزخ ہے، جو میری آگ ہے، اس سب کا آپ لوگوں کو اس کا ڈر سنائیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سارے کے سارے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ کوئی بھی عالم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے محروم نہیں ہے، کہ آپ آئے عالمین کے لیے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، یعنی کہ میری ذات نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کی جو آمد ہوئی ہے، وہ میرے بھائی عالمین کے لیے ہوئی ہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص عالم کے لیے نہیں، جتنے بھی عالم ہیں ان سب کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو رسول بنا کر بھی بھیجا ہے اور رحمت للعالمین بنا کر بھی بھیجا ہے، کہ آپ ہیں ہی عالمین کے لیے۔ یہ جو درجہ ہے فقط آپ کی ذات کو حاصل ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات نے، اب عالمین کی بات ہو رہی ہے تو چلو ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 104 104۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب قرآن پاک جو ہے یہ سارے عالموں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کتاب بھی وہ دی گئی ہے جو سارے عالمین کے لیے ہے۔ اس میں سارے کے سارے عالمین کا جو ہے ذکر ہے، تذکرہ ہے، تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس میں بھی کسی خاص قوم کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ فلاں قوم کے لیے ہے، نہیں، رب نے یہ بات واضح کر دی کہ میں نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ایسی دی ہے جو سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اس میں سارے کے سارے عالمین کا بھلا ہے، نفع ہے۔ کوئی بھی جو ہے نفع سے محروم نہیں ہے اگر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ سارے عالمین کو کتاب جو ہے نفع دے گی، شرط صرف اتنی ہے کہ مومن بننا ہے، نفع حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔
آگے سنیں، اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ سابا کی آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ۔ اللہ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، آپ ان کو خوشخبریاں بھی دیں اور میرا ڈر جو ہے وہ بھی سنائیں۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کی جو بعثت ہوئی ہے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہوئی ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کی بعثت سے محروم نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تشریف لے کر آئے ہیں، اور سب کو خوشخبریاں ملنی ہیں تو آپ کی ذات اقدس سے ملنی ہیں۔ جس نے بھی ہدایت پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پانی ہے۔ امان والوں کے لیے خوشخبریاں دینے والے بھی آپ ہیں، اور جو منکر ہیں، انکاری ہیں، تکذیب والے ہیں، ان کو آپ جو ہیں ڈر سنانے والے، کہ آپ کے مالک جو ہے یعنی اللہ کی جو ذات ہے اس کا وہی عذاب بھی ہے انکار والوں کے لیے، غضب بھی ہے اس کی دوزخ بھی ہے، اس کی جو ہے نار بھی ہے، آگ بھی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب مال کے کائنات نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا کیا کہ آپ ساری دنیا کے انسانوں کو جو ہے خوشخبریاں بھی دیں اور ڈر بھی سنائیں۔ میرے دوستو، اگر ہم جدید تو مدنی تاریخ کی جانب نظر کو دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے حالات جو تھے موجود تھے جن کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا، پیغام تھا، وہ دوسرے ملکوں تک جو ہے پہنچ سکتا تھا اور پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی ہے اس وقت جو دنیا ہے وہ دنیا کے جو مختلف علاقے ہیں، مختلف جو دنیا کے خطے ہیں، ملک ہیں، وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ رابطے میں تھے۔ تجارت ہوتی تھی اس وقت ملکوں میں، ایک جگہ سے سامان جو ہے وہ دوسری جگہ جو تھا لے جایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس وقت ہوئی کہ جب ایسے حالات جو تھے موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے وہ تمام دنیا تک پہنچنا، جو پہنچ سکے اور پہنچا ہے۔ اب اگر غور کر کے دیکھیں کہ دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں، ہر براعظم میں، ہر علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ موجود ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں تمام عالموں کے لیے، تمام قوموں کے لیے اور تمام ادوار کے لیے رسول جو ہیں بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ مخصوص اپنی قوموں کے لیے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے آئے، حضرت شعیب علیہ السلام فقط اپنی قوم کے لیے آئے، حضرت ہود علیہ السلام فقط اپنی قوم کے لیے آئے۔ یہ اعزاز فقط سیدہ آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، یعنی کہ آپ پہلے اور آخری بین الاقوامی رسول ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ آپ جو ہیں، آپ کی نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے، علاقے کے لیے، بر اعظم کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری دنیا کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو لہٰذا جو پہلی ضرورت میں نے نبی کی بتائی ہے اب وہ باقی نہیں رہی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب کے لیے رسول بن کے تشریف جو ہیں لے آئے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ کوئی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہے، کونے میں بھی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور آپ کی شریعت پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ رسول اب جو ہے قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالی آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔